نہیں چھوڑیں گے اللہ اس کے رسول کے فرمان کو نہیں چھوڑیں گے. میں نے چھوڑا تو اس نے سارا کچھ میں نے اپنایا اور نہیں چھوڑا تو اللہ اس کے رسول کے فرمان کو. آج پریشانیاں مصیبتیں نہ ہیں تو اور کیا ہوگا؟ عذاب نہ اترے تو اترنا کیا ہے؟ اللہ اکبر. ماننے کے اندر میرے بھائی بدر کا مارکا ہونے کو تو ہوا نہیں تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے مارکے کے اندر پہنچ چکے تھے. آپ نے اگر وہ میدان دیکھا ہے جہاں پر خالق کائنات کے فرشتے اترتے تھے، ادھر سے ابو جہل جا رہے ہیں بڑی تکبر کی باتیں کرتے ہوئے نا وہ راستے کے اندر وہاں پر پہنچا نا جس وقت تو سب سے زیادہ ابھارنے والا کون تھا؟ شیطان. اسلام کے خلاف سب سے زیادہ ابھارتا کون ہے نہیں؟ شیطان ہے نہیں؟ بندے کو سمجھ آئے نہ آئے نبی کی مخالفت سب سے زیادہ کون کرواتا ہے؟ ہے نہیں؟ بندے کو سب سے زیادہ دھوکے میں کس نے رکھا؟ جو ہی وہ بدر کے میدان میں پہنچا نا اس نے دیکھا کہ یہاں پر جو فرشتے ہیں وہ تھوڑا سا ہچکچایا، پیچھے ہٹا. پھر اپنے کو سنبھالا دے کہ تھوڑا سا آگے بڑھا نا تو دیکھا تو وہاں تو ملائکہ کا سردار جبرائیل امین بھی پہنچے ہوئے. لیٹ تو یہ ہوئے تھے. اب باقیوں کو تو فرشتے نظر نہیں آتے تھے، شیطان کو نظر آتے تھے. وہ دوڑنے لگا، کسی نے اس کو انسانی شکل میں تھا نا، کسی نے اس کو پکڑا کہ تو کدھر جا رہا ہے؟ تو اس نے کہا جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں تم دیکھ ہے رے. انہوں نے کہا مجھے سمجھ آ گئی ہے، تمہیں تھوڑی دیر کے بعد سمجھ. امریکہ بھی جب افغانستان سے واپس جانے لگا نا، انڈیا نے کہا انکل ہمیں چھوڑ کے کہاں جا رہا؟ انہوں نے کہا بیٹا مجھے سمجھ آ گئی، تمہیں سمجھ ہے نہیں آ جائے گی. آج نہیں تو کل آ جائے گی انڈیا کو انشاءاللہ. آخر تو اس کا بیڑا غرق ہونا ہی ہونا نا انشاءاللہ. سارے نا انشاءاللہ کو جن کو یقین ہے وہ کہو انشاءاللہ. جن کو یقین ہے اس کشمیر میں آزاد ہونا وہ کہو انشاءاللہ. جن کو یقین ہے کفر میں برباد ہونا وہ کہو انشاءاللہ. جو اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ دنیا سے کفر مٹنے کے لیے وہ کہو انشاءاللہ. دنیا کے اندر غالب آنا تو دین اسلام میں آنا وہ کہو انشاءاللہ. لیکن پھر سوال اپنی جگہ پر ہے، مسئلہ پھر خراب ہو رہا ہے. میں کہوں گا کہ دین دنیا میں غالب ہے، سارے کہیں گے انشاءاللہ ماشاءاللہ. میں کہوں گا مسئلہ میرا اور آپ کا کیا بنا ہے؟ میں کہوں ساری دنیا میں اسلام غالب کرنے کے لیے تیار ہو، کہیں گے انشاءاللہ. میں اگر کہوں کہ اپنے پر غالب کر لو، کہتے اگلی تقریر پر کریں گے. مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں آئی. ساری دنیا میں اسلام غالب کرنے کے لیے تیار ہے، اپنے چاند فوٹ کے قد پر اسلام غالب کرنے کے لیے مجھے بھی تو کوئی سمجھاؤ نا. آج میں بھی سفر کر کے آپ کے پاس حاضر ہوا. اللہ اکبر. جا رہے تھے راستے میں ایک شخص تھا، اس کا نام تھا اخنس بن شریک. اس نے ابو جہل سے کہا، اس نے کہا بات سنا ابو الحکم. ابو الحکم اس کی کنیت تھی. میری بات سن. اس نے کہا اس نے کہا جس کے ساتھ ہم لڑنے کے لیے جا رہے ہیں مجھے صرف یہ بتا یہ سچا ہے کہ جھوٹا ہے. وہ خنداس تھا پورا ابو جہل. اس نے دائیں بائیں دیکھا. اگر میں کہوں یہ جھوٹا ہے، جھوٹا تو ہے نہیں، لوگ کہیں گے تو نے جھوٹ بولا ہے. اللہ اکبر. بات دور نکل جائے گی ورنہ میں بتاتا تو میں شاہ الروم کے سامنے جب ابو سفیان کھڑا تھا نا، میں نے چاہا جھوٹ بولوں لیکن ڈرا کہ میں لوگ مجھے جھوٹا کہیں گے، میں جھوٹ بول نہیں سکا. اگر میں سچا کہوں تو لوگ کہیں گے ابو جہل نے اس کو سچا کہا ہے. اس نے دائیں بائیں دیکھ اس نے کہا دوبارہ سوال کر رہا ہے، کیا پوچھتا ہے؟ اس نے کہا سوال کہ میں نے پوچھا سچا کہ جھوٹا ہے. اس نے کہا صرف اعلان نبوت کے بعد نہیں. اس نے کہا اللہ کی قسم جب سے یہ ہستی پیدا ہوئی ہے اس نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا. سبحان اللہ. پوری زندگی. کتنی عمر ہوگی آپ کی اس وقت؟ 40 سال اعلان نبوت، 13 سال مکہ کے کتنے ہو گئے؟ 53. پہلے سال پر ہو گیا تھا. 54 سال کی عمر ہے
اور سب سے بڑا جو دشمن ہے نا زمین پر، سب سے بڑا، جس کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں فرعون تھا نا، میرے مقابلے میں یہ فرعون ہے، وہ قسم کھا کے کہتا اللہ کی قسم اس ہستی میں زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ اخنس بن شریح نے کہا یار اگر یہ جھوٹ نہیں بولا اور ہے بھی یہ سچا تو سچوں کا ساتھ دینا چاہیے یا مخالفت کرنی چاہیے؟ اس نے کہا ساتھ دینا چاہیے۔ اب سمجھے ذرا اللہ کے لیے، آپ میرے بھائی ہیں، بزرگ ہیں، میں بھی آپ کا بھائی ہوں، میں ایک درد لے کے آپ کے پاس حاضر ہوا۔ تقریریں زندگی میں آپ نے بڑی سنی ہے، نصیحت بھی سنی، جمعے بھی سنے، لیکن اللہ کے لیے اپنے سے سوال کرو اس نے فائدہ کیا دیا؟ وہ قیامت کے دن یہ مجھے قرآن اور حدیث اور سنت سمجھ آئے؟ اس نے کہا بات سنو، تو مجھے کیا کہنا چاہتا ہے کہ میں اس کا کلمہ پڑھوں؟ اس نے کہا اگر میں اس کا کلمہ پڑھوں گا تو پھر سرداری کس کی ہوگی؟ اس نے کہا سرداری تو پھر اسی کی ہوگی، تو اس کے متی ہو جائے گا۔ وہ چاہتا تھا سرداری کو، اس کو یہ نہیں عقل تھی کہ ساری دنیا کی بادشاہت، سرداریاں، چتراہٹ، دولت، رب کعبہ کی قسم نبوت والی ہستی کے جوتے کی خاک پر قربان۔ سبحان اللہ۔ وہ کیا جانے نبوت کیا ڈگری ہے، کیا مقام، اس کو کیا پتا تھا؟ جب یہ اس نے جملہ کہا نا، اس نے کہا اخرس مجھے ایک بات بتا۔ کون کہہ رہا ہے؟ ابو جہل۔ اس نے کہا اگر میں اس کا کلمہ پڑھوں، یہ بھی ایک مصیبت ہوتی، اگر ہوتا ہے پچھلے پر پانی پھیرنے کے لیے، جو ساری زندگی اگر مگر میں رہتے ہیں نا، ماننے والے اگر مگر نہیں ہوتا، ہوتے قالوا سمعنا واطعنا، اللہ ہم نے سنا اور ہم نے مان لیا، بس۔ اگر مگر کیا ہے؟ لیکن کیا ہے؟ بات تو ٹھیک ہے لیکن اس نے کہا جی بات یہ ہے کہ میں اگر کلمہ پڑھوں گا ہم دونوں میں اطاعت کون کرے گا؟